الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد المرسلين على سيد المرسلين وسيد العالمين سيد الأولين والآخرين رحمة للعالمين خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأوليائه الكاملين وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی دیکھنی ہے حشر میں
عزت رسول اللہ کی سبحان اللہ دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی سورج الٹے پاؤں پلٹے چاند اشارے سے ہو چاک اندھے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ وہی لا مکان کے مکین ہوئے سر عرش تخت نشین ہوئے وہ نبی ہے جس کا ہے یہ مکان وہ خدا ہے جس کا مکان نہیں اللہ اکبر مخدوم و محتشم استاذ الاساتذہ حضور قبلہ حضرت قبلہ شیخ الحدیث مولانا مفتی محمد طیب صاحب دامت برکاتکم العالیہ مخدوم و محترم عزت مآب استاذ العلماء حضرت قبلہ علامہ قاری علی اکبر صاحب برادر محتشم مخدوم و محترم عزت مآب سراپا مہر و محبت حضرت قبلہ علامہ محمد فاروق بندیالوی صاحب برادر عزیز حضرت علامہ قاری فرزان اقبال صاحب میرے ادیب محترم نقیب محترم میرے برادر عزیز جناب عزت مآب افتخار احمد رضوی صاحب عزیزم جناب محمد عامر صاحب اس محفل کو سجانے والے اس میں تشریف لانے والے تمام خوش نصیب اور خوش بخت برادران اسلام میرے دائیں بائیں علماء کرام بزرگان دین تشریف فرما ہے جو مجھ میں سے علم میں عمل میں ہر لحاظ سے بہتر اور برتر ہیں میں کہاں تھا قابل کہ مجھے یہ شرف ملتا یہ ان کی عنایت ہے کہ دامن سے لگا بیٹھا صدقے سبحان اللہ میں اپنے ان بزرگوں کی عزت افزائی کے لیے اعتراف عجز کرتے ہوئے یہ عرض کر گزار ہوں کہ نہ گلم نہ برگ سبزم نہ درخت سایہ دارم ہم حیرتم کے دہکاں بچے کار کشتمارا آپ کو فارسی کی سمجھ نہیں آئی ہوگی میں ان لفظوں سے اقرار کر رہا ہوں کہ ایک بزرگ حضرت علی حیدر شاہ چشتی وہ کہا کرتے تھے کہ تیرے باغ بہشت گلشن سونے یعنی یہ جو بزرگ ہیں یہ تیرے باغ بہشت گلشن سونے ایک ڈنگڑا کنڈڑا میں بھی یعنی ہماری حیثیت میری حیثیت ان میں ایک ڈنگا نہیں ڈنگڑا کنڈڑا کنڈا بڑا ہوتا ہے کنڈڑا چھوٹا ہوتا ہے ڈنگا تھوڑا ہوتا ہے ڈنگڑا چوکھا ہوتا ہے اس لیے اس اعتراف کے ساتھ کہ تیرے باغ بہشت گلشن سونے ایک ڈنگڑا کنڈڑا میں بھی سہی تیریاں ڈاچیاں گاواں مجھیں توڑے ایک بھید دا جنڈڑا میں بھی سہی تیرے عالم فاضل حافظ قاری اے تیرے عالم فاضل حافظ قاری ایک جاہل بندڑا میں بھی سہی تیرے شہباز شہان شکرے ایک چڑی دا انڈڑا میں بھی سہی علی حیدر شاہ تیرے شیران دے گل سنگل سوندے ایک کتے دا ڈنڈڑا میں بھی سہی اس لیے میرے یہ بزرگ انہوں نے عزت افزائی فرمائی وہ یہاں تک
آپ کی اس خوبصورت محفل میں بھی تشریف لائے۔ برادران اسلام، میں آپ کی خدمت میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور آپ کی شان جو ظاہری زندگی 63 سال ہے، اس کو تو لا یمکن الثنا، کسی میں دم کہاں ہے کہ حضور کی پوری زندگی کی تعریف و توصیف کرے۔ ہم اس ایک دن کی طرف سفر کر رہے ہیں جو ایک ہی دن ہے، اور اس دن جس دن اللہ جلال میں ہوگا، اور اس دن کی طرف آپ نے، میں نے، ہم سب نے جانا ہے۔ اس دن کو کوئی دنیا کی طاقت آنے سے روک نہیں سکتی۔ اللہ فرماتا ہے اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ، اس کو کوئی جھٹلانا بھی چاہے تو جھٹلا نہیں سکتا، اس دن نے آ کے رہنا ہے، اور آنا بھی اس نے اعلان کر کے نہیں، پل میں آنا ہے، اچانک اس دن نے آنا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ یوں سمجھو کہ ایک عورت روٹی پکا رہی ہوگی، آٹا بنائے گی، سب چیز ایسے ہوگی جیسے ہے، روٹی بنائے گی، روٹی بن جائے گی، اور وہ توے پہ ڈالنے لگے گی، روٹی توے پہ نہیں جائے گی، قیامت آ جائے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایک پل لگے گا، آدمی کھانا کھا رہا ہوگا، سب ٹھیک ہوگا، بس نوالا توڑے گا، سالن میں ڈبوئے گا، نوالے کو اٹھائے گا، اب منہ کی طرف لے جائے گا، سب ٹھیک اپنی جگہ پہ تھا، بس منہ کی طرف نوالا لے جائے گا، نوالا ہونٹوں سے نہیں ٹکرائے گا کہ قیامت کڑ کر کے آ جائے۔ ایک پلک جھپکنے میں، اور آئے گی کس انداز کے ساتھ؟ اللہ اکبر۔ وہ قیامت کا جو لمحہ ہے، اللہ فرماتے ہیں فلا اقسم بیوم القیامہ، قیامت کے دن کی جو قسم یاد فرمائی ہے، کوئی بات ضرور ہے۔ تم سمجھتے ہو کہ یہ ہم ایسے ہی رہیں گے، ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا دن، فرمایا ایک دن آنا ہے، اور اس دن تم نے، سب نے، میں نے، آپ نے سکرین پہ سب کچھ اپنا دیکھنا ہے، اور ہر کسی نے اپنا حساب کتاب دینا ہے۔ اسی لیے مالک ہمیں ہر نماز میں، ہر رکعت میں یاد دلاتا ہے مالک یوم الدین، مالک ہے روز جزا کا، مالک ہے حساب کے دن کا۔ اور اس دن کا میں نے عرض کیا ہے، جب وہ دن آئے گا، اللہ فرماتا ہے ڈر اس دن سے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے بندگان خدا ہو لوگو ڈرو اس دن سے۔ اور وہ دن یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، فرمایا اس دن کی شدت، سختی، ہیبت اور جلال کی وجہ سے دودھ پلانے والیاں بھول جائیں گی کہ کوئی دودھ بھی پیتا تھا۔ آپ کو پتا ہے کہ ماں کو، چاہے انسان ہو یا حیوان، ماں کو سب سے زیادہ پیارا وہ بچہ ہوتا ہے جو اس کے سینے سے لپٹا ہوتا، اس کو سب سے زیادہ پیارا، اس کے لیے آگ میں بھی چھلانگ لگا دیتی ہے، سمندر میں بھی کود جاتی ہے۔ لیکن مالک فرماتا ہے بندے ہوش کے ناخن لے، اٹھ جا گھراڑے مار نہیں، اے سون تینو درکار نہیں۔ فرمایا وہ دن آنا ہے، اور یوم تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت وتضع کل ذات حمل حملها وتری الناس سکارى۔ اس لیے آج کی اس محفل کو کسی کھاتے لگا، اس کو ثمر بار کریں، اپنے رب، اپنے پیارے رسول سے پیار کریں،
اور اس کے لیے تھوڑی سی تیاری کی ضرورت ہے. فرمایا ڈرو اس دن سے بندگان خدا جس دن دودھ پلانے والی ماں اپنے دودھ پیتے کو بھول جائے گی. بلکہ اللہ فرماتا ہے کہ تم آج تمہاری یاریاں یہ رشتہ داریاں اس دن ہو جائیں گی خواریاں. یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ. جن پہ بھروسہ ہے آج جو دست و بازو مانے جاتے ہیں, میرے بیٹے میرے بازو ہیں, میری ریڑھ کی ہڈی ہیں, میری بیک بون ہے, فرمایا ایک بھی تیرے نزدیک نہیں آئے گا. یوم یفر المرء, بھائی بھائی سے بھاگے گا, بیوی خامن سے دوڑے گی, اولاد ماں باپ سے جائے گی, کوئی کسی کے نزدیک کسی کے کام. لا یسأل حمیم حمیما, جگری یار جگری دوست اپنے دوست کو پوچھیں گے تک نہیں کیا گزری کیسی گزری. اپنی پڑ جائے تو کوئی یاد, اپنی پڑ جائے تو کوئی یاد نہیں رہتا. حضرت میاں محمد بخش کے ہمسائے ہیں آپ, وہ فرماتے ہیں مان نہ کیجے حسن گھنے دا تے وارث کون حسن دا, صدا نہ رہسن شاخاں ہریاں تے صدا نہ پھول چمن دا, صدا نہ لاٹ چراغاں والی تے صدا نہ سوز پتنگاں, صدا اڈاراں نال قطاراں ریسن قد کلنگاں. اوے سنگ دے ساتھی لدی جان دے تے اساں وی ساتھ لدانا, ہاتھ نہ آوے پھر محمد تے جائے وقت وہانا. بلکہ لوئے لوئے بھر لے کڑی, یہ آج لو ہے, آج جوانی ہے, آج طاقت ہے, آج سینے میں دم ہے, آج بازو میں کس بل ہے, آج سلامت تیری میری شکل ہے, آج قائم عقل ہے, آج قائم تیری اصل ہے. لیکن اگلا دن آئے گا بدل جائے گی شکل, نہیں رہے گی یہ عقل, نہیں چلے گی اٹکل. آج ہی واپس چل, آج ہی اس محفل نعت اور ساری رات کو سمربار کرو, اگلی گھڑی کا نہ انتظار کرو. اس لیے لوئے لوئے بھر لے کڑیے. جہلم والوں سے, سرائے عالمگیر والوں سے زیادہ کون یہ بولی سمجھتا ہے؟ لو کیا ہے؟ یہ تیری جوانی لو ہے, آگے پھر کھلو ہی کھلو ہے. لوئے لوئے بھر لے کڑیے تے جیب تو بھانڈا بھرنا, اوے شام پئی بے شام محمد. جتنے قرآن تو قرآن ہے, نبی کا فرمان تو عالی شان ہے, یہ جو سونے فقیر گزرے ہیں سب کی بولی ایک ہے. ادھر میاں صاحب بولے, ادھر بلے شاہ بولا, اس نے کہا ایک دن جانو جانا ہے, جا قبراں وچ سمانا ہے, اوے تیرا گوشت کیڑیاں کھانا ہے, ایتھے آنا دوجی وار نہیں, اٹھ جاگ گھراڑے.
آج میرے بھائی رضوی صاحب کی باتیں سونی سونی نعتیں اور میری ٹوٹی پھوٹی باتیں سن کے اتنی محنت مشقت ان دوستوں نے کی تاکہ صبح ہو جائیں کچھ لے کے جائیں اور کچھ دے کے بھی جائیں، کوئی وعدہ بھی کر کے جائیں، وہ یہی ہے میری جان۔ اور ایک خواجہ غلام فرید، ان کی بولی اگرچہ آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی لیکن میرے بزرگ کچھ سمجھنے والے ہیں، وہ کہتے ہیں اے تو کیا مان کر رہا ہے، صدا رہے گا۔ وہ سوال کرتے ہیں کتھ لیلا کتھ لیلا کتھ مجنو کتھ سونی مہوال کتھ رانجھن کتھ کھیڑے سارے گئے پیگاں بہت ہلارے چڑی۔ یہ تے تواڈی بولی ہے نا، پیگاں بہت ہلارے چڑیاں آخر ترٹ زمین پر جھڑیاں، اے کڑیاں پھر نہ مڑیاں پیکے تے ساوریاں چھک کھڑیاں، موتی قد ملے مڑ سپاں۔ اگر آپ جاگ رہے ہیں تو سمجھیں موتی قد ملے مڑ سپاں، ونج پے وچ لڑیاں ڈگیاں پھلیاں خاکوں رلیاں پھر رکھی قد۔ وارث شاہ اس نے بھی دی صدا، اس نے کہا ہوش کرو اے بندیا، اس نے تو اپنا ہیر کا واقعہ بیان کرتے کرتے آخر میں نچوڑ نکالا۔ اس نے کہا جب ہیر بیٹھی ڈولی میں لوگ سمجھے ہیر گئی، حالانکہ ہیر نہیں روح نکلی، اور روح نے چیخ ماری اور کہا چارے کنیاں میریاں ویکھ خالی۔ چادر تھی جنازے پہ چارے کنیاں میریاں ویکھ خالی، اسی نال نہیں کچھ لے چلے چارے کنیاں میریاں۔ تم بڑے راجے ہو، بڑے خاجے ہو، بڑے چودھری ہو، بڑے علامہ، بڑے میاں جی، چارے کنیاں میریاں۔ جب آئے گا کفن کدھر جاؤ گے سجن؟ کیا تیرے یہ مربے، کیا تیرے یہ پلازے، کیا تیری مارکیٹیں، کیا تیرا بینک بیلنس چارے کنیاں میریاں ویکھ خالی، اسی نال نہیں کچھ لے چلے کوڑی دنیا شان گمان کوڑا، ایک کوڑی دنیا شان گمان کوڑا۔ وارث شاہ ہوری سچ کہہ چلے کتھ لیلا کتھ مجنو کتھ سونی مہوال کتھ سیفل کتھ پریاں کتھ او ہجر وصال، چار دہاڑے چیتر دے تے کڈے بکروال۔ ہون قرآن سنبھال کیا فرما رہا ہے پیارا ذوالجلال، فرمایا میرے بندے ہوش کے ناخن لے، تیرا سفر میری طرف ہے، یہاں کتنی زندگی بتائے گا، آخر تو میرے پاس واپس آئے گا، اور اس دن تو نے آنا ہے، اور وہ ایک دن نہیں، اب ہلکی سی ٹھنڈک لگی ہے، سکڑ رہے ہیں ہم سارے، لیکن فرمایا اس دن 12 گھنٹے کا دن نہیں، 16 گھنٹے کا دن نہیں، مہینے کا دن نہیں، فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال کا ایک دن۔ پیٹ میں درد پڑ جائے نا صبح سحری کے وقت، ڈاکٹر حکیم کوئی نہ ملے، گھر میں دوائی نہ ہو، تو وہ 1 گھنٹہ صبح والا قیامت بن جاتا۔
بندہ کروٹیں بدلتا ہے، دانت کا درد، سر میں درد، گردے کا درد، 1 گھنٹہ کاٹنا قیامت بن جاتا ہے، لیکن مالک فرماتا ہے کہ یہ یومئذ اس دن مقرنین فی الاصفاد، تمہیں زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا۔ اس لیے فرمایا وفادار بن، غدار نہ بن۔ اس دن حالت یہ ہے کہ نہ دوست کام آئے گا، نہ یار کام آئے گا، نہ ماں، نہ باپ، نہ بہن، نہ بھائی، بلکہ الٹا معاملہ کیا ہے؟ یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی۔ اب ذرا توجہ رکھیں قرآن حکیم پہ، اللہ کے بھی اس کمال فرمان پہ۔ فرمایا اس دن صرف دوڑیں گے نہیں، بلکہ اللہ فرماتا ہے یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی۔ ماں باپ کہیں گے کاش کہ ہماری اولاد دوزخ میں چلی جائے، ہم بچ جائیں بدلے میں۔ دودھ پیتے بچے ماں اٹھا کے اچھالے گی اور کہے گی مولا میرے دودھ پیتے کو دوزخ میں ڈال، لیکن اس کے بدلے میں مجھے چھوڑ دے۔ مجھے بتائیں جب دودھ پیتا بچہ، ماں کے سینے سے لگنے والا بچہ، ماں کا پیار ختم ہو گیا، اس کی ہیبت اس دن کی جلالت دیکھ کے باقی یہ ایرے غیرے کون آئے گا تیرے میرے نیڑے؟ کون آ سکتا ہے؟ جب زلزلے آتے ہیں ہر کوئی اپنا آپ بچاتا ہے۔ مظفر آباد میں زلزلہ آیا تھا، لوگوں نے ایک دوسرے کو بچایا تھا؟ نہیں، ہر کسی کو چیخ و پکار پڑی۔ 1 منٹ سے بھی کم کا زلزلہ تھا، لیکن اس نے بڑے بڑے لوگوں کو بھکاری بنا ڈالا، زمین پھٹی، پلازے غرق ہو گئے، اور سائنسدان تبصرے کرتے رہے جی پلیٹ ذرا کھسک گئی ہے۔ وہ ذرا پلیٹ کھسکے زمین کی تو یوں ہوتا ہے، اور قیامت کا دن سونا رب سچا فرماتا ہے اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیعمل لهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ ہم سمجھتے ہیں نمٹ لیں گے، میری جان جب جان شکنجے میں آتی ہے پتہ اسے ہوتا ہے، اور جب قادر کریم جبار قہار اللہ اکبر جب وہ اپنی صفتیں، تو پھر تو میں کس کھیت کی مولی ہے؟ زمین آسمان کتنے بڑے ہیں، یہ پہاڑ کتنے بڑے ہیں، ہم تو چھوٹے سے ذرے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ 5-6 فٹ کا بندہ، اس کی اوقات کیا ہے؟ فرمایا کیٹو کی چوٹیاں، ہمالے پہاڑوں کی چوٹیاں ایسے بکھریں گی جیسے روح بکھرتی ہے، جیسے ذرے بکھرتے ہیں۔ اب مجھے بتلائیں جب پہاڑوں کا یہ عالم اور سورج کتنی بڑی طاقت ہے۔ اللہ فرماتا ہے اذا الشمس کورت واذا النجوم انقدرت واذا الجبال سیرت واذا العشار عطلت واذا الوحوش حشرت واذا البحار سجرت۔ سمندروں کو آگ لگ جائے گی، سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، ستارے ٹوٹ ٹوٹ کے گریں گے، اللہ جلال میں آئے گا تو فرمایا یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب۔
14 طبق کو رب اپنے دست قدرت میں سمیٹے گا اور دے گا صدا لمن الملک اليوم۔ اب ذرا اس دن کا تصور کرو، پھر میرے نبی کی عنایت کا تصور کرو۔ پہلے ذرا اس دن کا تصور کر لو کہ اس دن کی شدت کا عالم کیا ہے، اس دن کی ہیبت کا عالم کیا ہے۔ میں آپ ساری دنیا یہ تو کسی حساب میں بھی نہیں ہے، بلکہ 7واں سپارہ اللہ کا قرآن یہ ہے کہ یوم یجمع اللہ الرسل، جب اللہ تعالی رسولوں کو جمع فرمائے گا۔ رسول اس پوری بزم ہستی کا نچوڑ رسول ہے، ان سے زیادہ عزت والا کوئی ہے ہی نہیں۔ جب اللہ تعالی رسولوں کو جمع فرمائے گا، اب جلال میں ہے اللہ، لوگ تنے ہوئے گردنے ہیں، کسی میں دم نہیں، دائیں دیکھے کسی میں دم نہیں، بائیں دیکھے اوپر دیکھے نیچے دیکھے، بلکہ قرآن حکیم نے اور حدیث پاک میں دونوں میں یہ وضاحت موجود ہے۔ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، تمہیں اس طرح اٹھایا جائے گا کہ کما خلقناکم اول مرہ، یعنی جس طرح ماں کے پیٹ سے دنیا میں آئے تھے، چیتھڑا بھی نہیں تھا بدن پہ، لیر بھی نہیں تھی، اس طرح تمہیں قیامت کے دن۔ آج تو میرے سر پہ بہت بڑی دستار ہے، میں نے اوپر جیکٹ پہن رکھی ہے، میں نے کتنے کپڑے لپیٹ رکھے ہیں۔ فرمایا اس دن بے بسی کیا ہوگی تیری، جس دن تم جتنے بڑے ہو تمہارے تن پہ لیر نہیں ہوگی، ایک ایک چیتھڑے کو ترسو گے۔ اس وقت تمہاری بے بسی دیکھنے والی ہوگی۔ جب رسول پاک نے یہ فرمایا، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تڑپ اٹھی، یا رسول اللہ، اس دن تو ذلت رسوائی اور پھر بے پردگی۔ سرکار نے فرمایا عائشہ کسی میں دم نہیں ہوگا کہ دائیں دیکھیں، گردن تنی ہوئی ہوگی، کوئی یوں نہیں کر سکے گا۔ 300 سال تک کوئی ٹخنوں تک ڈوبا ہے جہنمی پسینے میں، کوئی پنڈلیوں تک، کوئی گھٹنوں تک، کوئی کمر تک، کوئی سینے تک، کوئی گردن تک، کوئی ناک تک، کچھ بد نصیب پورے غرق۔ آج گندے گٹر میں کتنی دیر ہم کھڑے ہو سکتے ہیں، لیکن ابلتا ہوا جہنم کا پسینہ، بدبو سرابیلہم من قطران۔ اللہ فرماتا ہے تمہیں لباس ہی وہ پہنا دیا جائے گا، کیا کرو گے؟ پھر ایک دن نہیں، مہینہ نہیں، سال نہیں، 300 سال تک اللہ نہ کرے، اللہ معاف فرمائے تو حالت یہ بن جائے تو بولو اگر کوئی ایسے میں آئے۔ اب ذرا بات آ گئی اس منزل پہ کہ کتنی شدت ہے، اللہ تعالی تک نہیں رہا، رحمت کی نظر نہیں ڈال رہا، اللہ گویا روٹھا ہوا ہے کہ میں کیا کہتا رہا تم کیا کرتے رہے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ ہم 5-6 فٹ والے کیا ہیں، وہاں تو یوم یجمع اللہ الرسل، اللہ جب رسولوں کو جمع فرمائے گا اور پوچھے گا ماذا اجبتم، تمہیں کیا کہا امت نے، تم جو گئے تھے ڈیوٹی دینے، تو قالوا لا علم لنا۔ اللہ کے جلال کی وجہ سے امام غزالی اسی آیت کے تحت کہتے ہیں اللہ کے جلال کی وجہ سے انبیاء اور مرسلین کا علم جواب دے جائے۔ جب وہ نہیں بول سکیں گے تے تو ہے کیڑے کھیت دی مولی کئی رول مویاں تیوان۔ معاملہ یہ ہے، اللہ اسی اپنے جلال کے عالم میں وجیہ یومئذ بجہنم، قرآن کہتا ہے آواز آئے گی جبریل، جہنم
को मेरी दरबार में खींच के लाओ। जब जहन्नम आएगी सामने तो उस कादिर कय्यूम मालिक के जलाल की वजह से जहन्नम से चिंगार निकलेगी। फरिश्ते मुकर्रबीन घुटनों के बल जा पड़ेंगे, हालांकि फिर वो चिंगारेगी, लोगों के कलेजे गले तक पहुंच जाएंगे। इस कदर हैबत होगी, यहां तक के अंबियाए किराम के बारे में हदीसे पाक में आता है। हजरत काजी सनाउल्लाह पानीपत्ती तक ने ये हदीस रिवायत फरमाई और फरमाते हैं हजरत इब्राहिम जैसा नबी घुटनों के बाल खड़े होके अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, मौला आज सिर्फ मुझे छोड़ दे। बतलाएं, जब खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम, अब जरा तसव्वुर रखना है मेरी तरफ, जनाबे सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम, ला अस्अलुकल यौम, मौला कुछ नहीं मांगता, इल्ला नफ्सी, सिर्फ मुझे माफ फरमा, सिर्फ मुझे छोड़ दे। हजरत मूसा भी यही कहेंगे। हजरत ईसा का तो दो जुमले और फरमाते, हजरत ईसा अल्लाह की बारगाह में, अल्लाह अल्लाह है, मालिक है, और वो अल्लाह को जितना ज्यादा जानते हैं उतनी ज्यादा खौफ फरमाते हैं। फरमाया मेरे मालिक मुझे छोड़ दे, मुझे माफ फरमा दे, बाकी तेरे बंदे जाने तू जान। यहां तक के हजरत ईसा कहेंगे मेरे अल्लाह मेरी मां बीबी मरियम भी आ जाए उसके लिए भी नहीं मांगूंगा, मुझे छोड़ दे। बस अब जब सब के सब बोल गए यही, सिर्फ हमें छोड़ दे, इतनी देर में मेरा लजपाल आएगा, आमिना का लाल आएगा, आएगा कमली वाला, बस मेरा लजपाल आएगा। और सदा क्या है, ला अस्अलु कल यौम, मेरे अल्लाह अपने लिए कुछ नहीं मांगता, अपने लिए कुछ नहीं मांगता। उम्मती उम्मती उम्मती, मेरे अल्लाह मेरी उम्मत छोड़ दे, मेरे अल्लाह मेरी। तीन मर्तबा हुजूर सदा लगाएंगे, मेरे बेनियाज मौला मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। अब सोचो जरा सराय आलमगीर वालों, मैदान महशर है, पूरी कायनात है, जलाल में अल्लाह की जात है, और सबसे ज्यादा उलुल अज़्म रसूल हैं, लेकिन रसूल अपने लिए सिर्फ, लेकिन सदके तेरे मदनी मेरे। ये तेरी जमातें, ये तेरी जमातों के अमीर, चाहे जेहलम चाहे सराय आलमगीर, ये नहीं मिलेंगे तुझे फकीर, वहां सिर्फ होगा सिराजो मुनीर, नाम मर हो के बेपीर। जरा तक आंख रख मेरे नबी की शान तक, सारा जहान है वक्त, मेरा मदनी वक्त। हया कर बे हया ना बन, वफा कर बे वफा ना बन। जरा सोच, अब हुजूर आए और क्या कहा, उम्मती उम्मती, और नमक हलाल भो जिसको उस लम्हे का ख्याल हो। नहीं गौर फरमाया, नमक हराम और नमक हलाल में थोड़ा सा फर्क है। नमक मुर्दार में और नमक हराम में बस थोड़ा सा चंद फुट का फर्क है। नमक मुर्दार वो है पूरा बकरा खाता है, खिलाने वाला जब चौक पे सामने आता है तो मुंह उठा के कहता है कौन हो,
اور جو حلالی ہوتا ہے ایک گنڈیری بھی کسی کے ہاتھ سے کھاتا ہے، جب گنڈیری والا یار آتا ہے پکڑ کے گلے لگاتا ہے، گھر لے جاتا ہے، اور نہیں تو چائے تو ضرور پلاتا ہے کہ تیرا وہ احسان یاد آتا ہے۔ لیکن میں صدقے نمک حراموں کے، میں ان کے کرداروں کے، کرتوتوں کے اور کاموں کے، اے میرا نبی اس منزل پہ اس دنیا میں کوئی سلسلہ رکتا نہیں، گزر جائے گا، لیکن آنکھ رکھ قیامت پہ یقول الانسان وین المفر کلا لا وزر الی ربک یومئذ المستقر۔ نظر تو کر، منزل وہ ہے کہ حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں کہ امت تو امت میری ماں بھی آ جائے، نہیں مانگوں گا اس کے لیے، لیکن میرے نبی نے نہ تجھے بھلایا نہ مجھے بھلایا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، حضرت علامہ مولانا حافظ خان محمد قادری صاحب۔ یاد ان کی نہ بھولو نیازی کبھی، وہ کہیں امتی تو بھی کہے یا نبی، پر جو ہیں ازلی غبی وہ کیسے کہیں یا نبی۔ اے نمک مردار ہے جسے یا نبی سے انکار ہے، ہمیں اسی لیے اقرار ہے کہ میدان محشر میں کٹھا سنسار ہے اور میرے نبی کی ہمارے نام سے پکار ہے۔ جو اس رسول کو بھولے وہ پڑھ لکھ کے ازلی غدار ہے، وہ تیرا میرا کب یار ہے، کہو ہمیں اس سے انکار ہے، اس پہ خدا رسول کی پھٹکار ہے، لیکن ہمارے لبوں پہ یا رسول کی کیوں ہم کوئی پاگل ہیں، ہم کوئی دیوانے ہیں؟ اسی لیے کہ ہم نمک حلال ہیں، رکھتے محشر کا خیال ہیں، اور پھر سامنے بھی آمنہ کے لال ہیں۔ اب تو ملا جی کہتے ہیں یا اللہ مدد، پر اس دن تو اللہ کے آگے ابراہیم خلیل اللہ دم نہیں مارتے، تو مولوی عبداللہ تو کیسے دم مارے گا؟ غور نہیں فرمایا؟ اوہ مولوی جی تو کیا پدی کا شوربا اس دن ویکھاں گا میں آکڑتے مغروری تیری، تے جس دن پاک محمد آکھیا رب اے نہیں امت میری، اوہ چھڑ دے راہ پھیری۔ تماشا بنائے پھرتے ہیں، میں ان سے عرض کرتا ہوں میری جان میری مان نہ ہو بے ایمان۔ سوچ ذرا اس دن جب انبیاء کی یہ بولی میرے مدنی کی کیسی بولی کیا ہے؟ سچ کہا وہ ریاست والے نے، کہتے وہ مدنی بھول دے، پیر میرے علی شاہ سے کہتے ہیں بھول دے نہیں او بول مٹھڑے ڈھول دے، بھول دے نہیں او بول مٹھڑے ڈھول دے۔ اور ہمارے ریاست والے کہتے ہیں تیری ایک بولی تو، تیری ایک بولی تو قربان کراں سارے جمل جہان دی بولی، میں ہر بولی تے کن لایا پر تے وانگ کہیں دی نہ بولی، میں ہر بولی تے کن لایا۔ ہے کسے دی ایسی بولی؟ آئے ہائے، میں ہر بولی تے کن لایا پر تے وانگ کہیں دی نہ بولی، یوسف مصری وک سکدا ہے تیری کون آدھے وے بولی۔
اور میرا کھڑی والا بابا چڑھی والا ککھ سواد نہ مشیری اندر اللہ تے اللہ کھنڈا بھی چکھ ڈٹھیاں انہا ساریاں شیواں نالوں تے گلاں سجن دیاں مٹھیاں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، علماء اہل سنت، عقیدہ اہل سنت، فیض رضا، حضرت علامہ مولانا حافظ خان محمد قادری صاحب. بات صرف امتی کہنے کی نہیں، بات یہ ہے منظر نامہ کیا ہے، وقت کیا ہے. میں نے احادیث کو بس دو جملے بیچ میں سے کہے ہیں علماء کے ڈر سے، ورنہ احادیث میں تو یہ ہے کہ ملک مقرب فرشتے جتنے ہیں سب کے سب خدا کے جلال کی وجہ سے گریں گے، انبیاء رسول، اور یہاں تک کہیں گے آج اگر اللہ رحم نہ فرمائے کوئی بھی نجات پا نہیں سکتا. لیکن آئے گا، اب جب میرا آئے گا کملی والا، وہ پنجابی والے نے کہا ہن آ گیا کملی والا جے، ہن ہو گیا کم سکھالا جے، ہن آ گیا کملی والا جے، ہن ہو گیا کم سکھالا جے، ہن آ گیا کملی. بندہ پھڑیا جاوے نا کتے تھانے شریف وچ تے چودھری ہوری ٹر جان تے آکھن پھڑے ہوئے دے وہ ایس ایچ او صاحب نو جی چھڈ دیو تے ایس ایچ او نہ بھی چھڈے تے وہ آکھے گا جی چودھری جی تہاڈی بڑی مہربانی تسی تے پوری نیکی کر چھڈی، ہن اسی چھٹیے کہ نہ چھٹیے ساڈے نصیب، لیکن تساں چنگی کیتی تے نیکی کیتی، تانوں بھولنا نہیں، بھاویں چھڈے جاویے کہ نہ، لیکن میرا نبی پھر میرا نبی ہے. جب میرا نبی بولے گا امتی، ہر بول کی قدر نہیں ہوتی، نہیں سمجھے، ہر آنسو کی قیمت نہیں لگتی، ہر پھول کی قیمت نہیں لگتی، کچھ قبروں پہ کچھ گملوں میں کچھ، ہر پھول کی قسمت میں کہاں ناز عروس، کچھ پھول تو کھلتے ہیں مزاروں کے لیے، کسی کے ایک آنسو سے ہزاروں دل دھڑکتے ہیں، کسی کا عمر بھر رونا یوں ہی بیکار جاتا. تک میرے نبی کے بول کی قیمت کتنی ہے، میدان محشر ہے، رب جلال میں ہے. کملی والے نے کہا امتی، آگے حدیث یہ ہے کہ اللہ جب میرے محبوب میرے نبی کو تکے گا تک کے کہے گا امتی امتی کہنے والے تیرے جو محبوب مقرب تھے وہ تو پہلے ہی لے جا چکا. کہا وہ کہاں؟ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. میرا نبی باقی رہے گنہگار، مجھے قسم ہے میں تیری امت کے معاملے میں تیری آنکھوں کو ٹھنڈا کر کے رہوں گا. اب آگے میرے بزرگ آپ کو سمجھا سکتے ہیں کہ یہ سیدھا کیوں نہیں فرمایا ان کو معاف کر دوں گا، سیدھا کیوں نہیں فرمایا بخش دوں گا، یہ کیوں کہا تیری آنکھوں کو ٹھنڈا کروں گا تیری امت کے معاملے میں. یعنی رب نے امت کو بھی فرمایا ہوئے حیا کر امتی، تیرے نبی نے تو تیری بخشش کا معاملہ کہاں بسا رکھا ہے، ان کی دیکھ، ان کی آنکھوں میں دیکھ اور کیا رکھا ہے. بس اشارہ سمجھ لیں کہ میرے رب نے میرے رسول کی، اور صرف یہی منزل نہیں،
بلکہ حدیث پاک میں یہ بھی آتا ہے، فرمایا جب نفخہ ثانی آئے گا پہلے مخلوق ختم، پھر اٹھائی جانے والی ہے، اللہ جبریل کو، اس میکائیل کو، ان فرشتوں کو اٹھائے گا، زندگی بخشے گا۔ جب یہ فرشتے دوبارہ وجود میں آئیں گے، آواز آئے گی جبریل میکائیل جنت سے براق لو، بہترین لباس لو اور سیدھا جاؤ مدینے۔ کدھر جائیں؟ یہ مولوی جڑی کاپیاں چھاپ دیں سیدھے جاؤ مکے، مکے والے چوکھے نے تیرے سکے اور پین تینوں دھکے۔ اور پھر آگے یہ بھی دو دو ورکیاں چھاپتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے علامہ بندیالوی صاحب ان بزرگوں کے یہ اب ان کے جواب میں ورکے چھاپ لیتے ہیں، ورنہ یہ ظالم کے بچے ورکے چھاپ چھاپ کے منہ کالا کرتے رہتے ہیں اور ورکوں میں لکھتے ہیں جی مکے میں حج ہو جاتا ہے، ہو گیا حج تے ہن کراچی تو بھاج ہو گیا جرا جی۔ وہ گدھا اگر مکے چلا جائے تو جائے گا بھی گدھا، آئے گا بھی گدھا۔ بس سمجھ لے میری جان، وہ ایک حج مکے میں جی ہو گیا، اب مدینے جانے کی چندہ ضرورت، کہتے ہیں لکھتے ہیں مدینے جانے کی کوئی خاص ضرورت، اگر بالفرض آپ مدینے جانا بھی چاہیں تو آپ مسجد نبوی کی نیت کریں، یعنی زہر میں گھول کے تیر مسلمان کے کلیجے میں مارا ہے۔ مطلب کیا ملوانے کا کہ نبی کے گنبد خضرا کی نیت نہ کر، اپنے نبی کی نیت نہ کر۔ اوے ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، حج بھی ہے تو صدقہ مدنی عربی کا۔ علامہ اقبال کہا کرتے تھے تو فرمودی رہے بتہا گرفتیم، ورنہ جز تمہارا منزل نیست۔ آپ نے فرمایا اور مسلمان سیدھا مکے آیا، اگر آپ نے نہ فرمایا ہوتا ہم نے بھول کے بھی قدم مکے میں نہ پایا ہوتا، کیونکہ ذکر و فکر و علم و عرفانم توئی، کشتی و دریا و طوفانم توئی۔ میرا عشق بھی تو، میرا یار بھی تو، میرا دین بھی تو، ایمان بھی حق، میرے فرض فریضے حج زکاتاں صوم صلاۃ اذان بھی تو، یہ یار فرید قبول کرے سرکار بھی تو، سلطان بھی تو، یہ تا کہتر کمتر ادنا لا ہے لا امکان بھی تو۔ یہ رکھے پھکے سکے نرے ازل دے ڈکے، موت تو پہلے ہی مک چکے، اللہ ہی نانو چکے۔ اب مجھے ذرا بتلائیں، یہ اوپر سے بڑے موحد فرم کہلاتے ہیں، اندر سے زہر ہیں زہر۔ لیکن میں عرض کروں گا میری جان میری ایمان، ذرا پڑھ قرآن اور دیکھ حدیث، جبریل میکائیل سیدھے جاؤ مدینے، سیدھے جاؤ مدینے تاکہ انہوں آ جاون پسینے، تسی سیدھے جاؤ پر ہے نہیں، سیدھے جاؤ مدینے۔ مولا چلے گئے مدینے تو پھر کہاں؟ فرمایا سیدھے گنبد خضرا پہ جب پہنچے، آگے میرے لجپال نے بولا انا اول من تنشق عنہ الارض، فرمایا پوری بزم ہستی میں میں پہلا ہوں انسانیت میں جو اس زمین سے باہر تشریف لائے گا۔ جب سرکار باہر آئیں گے مزار پاک سے، پوچھیں گے یا جبریل ما ھذا اليوم، جبریل کیا ہوا، کیا دن ہے؟ جبریل تھر تھر رہے، یا رسول اللہ قیامت کا دن آ گیا۔ میرا نبی یہ لفظ سنتے ہی یہ نہیں بولے گا میری بیٹیاں کہاں ہیں، میرے بچے کہاں ہیں، میرے گھر والے کہاں ہیں، اور میرا علی کہاں ہے، میرا حسن کہاں ہے، میرا حسین کہاں ہے۔ میرا نبی یہ نہیں پوچھے گا خدیجۃ الکبریٰ کہاں ہے، صدیقہ کائنات کہاں ہے۔ میرا نبی پہلا سوال یہ کرے گا جبریل
قیامت تو آ گئی پر یہ بتا ما فعل اللہ بے امتی. ہائے ہائے ہائے. میرے مہربان یا نبی یا نبی رسول کے غلام ہیں، موت بھی قبول ہے یا نبی یا نبی. اللہ سلامت رکھے. ہم نکمے کیا دے سکتے ہیں اپنے نبی کو؟ ہمارے تو اس پنجابی سردار نے جو کہا ٹھیک کہا. اس نے کہا میرے مہربانا نالے قدر دانا بڑے کرم کمائے نی بھلا ہو. اور ہمارے پاس ہے کیا؟ یہی عرض کر سکتے ہیں کہ میرے مہربانا نالے قدر دانا بڑے کرم کمائے نی بھلا ہووی. ککھاں وچ پیرل دے سن وقت ساڈے ککھوں لکھ بنائے نی بھلا ہووی. کلر شور زمین سا مہربانا بوٹے کرم دے لائے نی بھلا ہووی. سارا پتہ ہے سردار سانو کیتیاں دا پردے عیباں تے پائے نی بھلا ہووی. میرے پیارے مسلمان بھائیوں، خوش نصیب مسلمان بھائیوں، وقت بہت کڑا ہے. اللہ پاک جلال میں ہے لیکن اب مدنی لجپال جو آئے سختیاں بڑی ہیں، شدتیں بڑی ہیں، قہر کا منظر ہے. اور اعلی حضرت بھی کہے گا علم و فن کا شہنشاہ، نبی کے در کا سچا گدا، نام ہے امام احمد رضا. کیا میٹھی بولی بول گئے، کہتے خدا ایک قہار ہے غضب پر، کھلے ہیں بدکاریوں کے دفتر، بچا لو آ کر میرے پیمبر کے سخت مشکل جواب میں ہے. یہ منظر اتنا سخت منظر ہے اور میرا نبی جب آئے گا لگ پتا. اب ذرا دیکھیں نہ مرے مرے 300 سال کی وہ سختیاں جھیل کے اب لجپال جو آئے تو شفاعت کبریٰ اسی کا نام ہے کہ اللہ جلال میں ہے. نہ کوئی نبی نہ کوئی رسول. اس منزل پہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ دنیا میں تو پتہ ہی نہیں چلا کہ میرے نبی کا مقام کیا ہے. پتہ چلے گا قیامت کے دن کہ میرے نبی کا مقام کیا ہے. فرماتے ہیں دراں روز معلوم گردد کہ وے نائب مالک یوم الدین. فرماتے ہیں قیامت کے دن پتہ چلے گا کہ مالک یوم الدین کا نائب کون ہے. فرماتے ہیں دراں روز معلوم گردد کہ مقام محمدی چیست. پتہ چلے گا کہ مقام محمدی کیا ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے کہا کہتے ہیں عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی، دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ. منظر عجب ہے کہ پوری کائنات ڈری ڈری اور مری مری، لیکن جب محبوب آئے مخلوق کا عالم دیکھا. اب لجپال نبی کیا کریں گے؟ ساری دنیا در در گئیاں در در تھئیے. بخاری مسلم مستدرک حاکم سب نچوڑ حدیثوں کا یہی ہے. در در جائیں گے، ٹھوکریں کھائیں گے، حضرت آدم علیہ السلام کے دروازے پہ بھی جائیں گے لیکن وہ کہیں گے لست لہا اذهبوا الی غیری، اور نکلو یہاں سے. پہلے تعریفیں کریں گے تو ہماری بنیاد، ہم تیری اولاد، تجھے رب نے ہاتھوں سے سجایا، ہاتھوں سے بنایا، اب یہ عالم ہمارا، کچھ کر ہمارا. لیکن حضرت آدم کہیں گے لست لہا اذهبوا الی غیری، نکلو یہاں سے. سارے نبی دھکے
دھکے دیں گے دھتکار دیں گے، لیکن حضرت عیسیٰ کے جب در پہ مارے مارے جائیں گے وہ بھی یہی فرمائیں گے، لیکن امید ذرا سی بندھائیں گے، کہیں گے اوے کیوں در در مارے مارے پھرتے ہو، کیوں ہر دروازہ کھٹ کھٹاتے ہو، کیوں ادھر ادھر جاتے ہو، کیوں جھڑکے کھاتے ہو، علیکم بے محمد، وہ خاتم النبیین ہے، وہ رحمت للعالمین ہے، جس کے تابع اسمان زمین ہے، اس کے کوچے میں جاؤ گے ہوگا کرم مجھے یقین ہے۔ اب جب سارے کے سارے، یہاں علماء فرماتے جائیں گے سارے کے، یہاں تو فتوے دیتے تھے کہ غیر اللہ سے مانگنا شرک ہے، جو اب نبی پاک کو پہلی غیر اللہ کی صف میں رکھتے ہیں۔ اب قیامت کا دن ہے، ادھر تو بوتھی ہو نہیں سکتی، رب تو ہے جلال میں، اب سارے کے سارے قطار اندر قطار، چاہے یہ چاہے یہ چاہے وہ، سارے کے سارے جب جائیں گے ڈریں گے ڈر ڈر کے، پتہ نہیں یہ تمہارا دوارا سہارا آخری، پتہ نہیں جواب ہو گیا تو کہاں جائیں گے، لیکن جب سرکار کے دوارے جائیں گے تو سرکار کرم فرمائیں گے، باہیں رحمت کی کھول کے فرمائیں گے، نہیں کہیں گے لستو لہا، بلکہ کہیں گے انا لہا انا لہا۔ اوے کیوں ادھر ادھر جاتے ہو، ہمارے پاس کیوں نہیں آتے ہو، کیوں ہمیں بھلاتے ہو، جب حضور کے در جائیں گے جھک گردنیں جھکیں گی، آنسو بہیں گے اور آنکھیں جھکیں گی، پھر ہر کوئی اپنی بولی۔ سرکی میں اس دیوانے نے کہا ہکو در کو داتا جان کریں، کھڑے ہاتھ سے آس دی جھل جولی، ایک میں نام لکھ منگتے ہن، گئی جھولی نال ہی رل جھولی، سی کرم دی خیر خریت دیتی، ہکے وار بھری بھل بھل جھولی، نیدہ ارشد رج تھی گئے، سکو اڈنی نہیں پئی وال جھولی۔ اب لجپال کریم فرماتے ہیں ہم سیدھا بارگاہ رب العزت میں حریم قدس میں جائیں گے، ہم سجدے میں سر جھکائیں گے، چپ کر کے سجدے میں جائیں گے، بس سجدے میں جانا ہوگا، کرم فرمانا ہوگا، سر جھکانے کا بہانہ ہوگا، دیدار کا نشانہ ہوگا۔ اب رب محبوب کی طرف دیکھ کے فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد، مدنی میرے سر بلند رہ، سر اونچا رکھ، سر نہ جھکا، تو سر بلند رہے۔ آج تیرے سر اٹھانے کا دن ہے، ساری دنیا کے سر جھکانے کا دن ہے، آج کسی کا سر اٹھنے نہیں دوں گا، تیرا سر جھکنے نہیں دوں گا، سر اونچا رکھ اور قل بول بول، کیا بولوں تیری مرضی، جو بول، کتنا بولوں تیری مرضی ہے۔ کوئی محفل نعت تھوڑی ہے کہ میں تجھے گھڑی دکھاؤں اتنا بول، قل بول۔ محدثین نے یہی کہا نا، وہ کہتے ہیں یہ مطلق ہے، بول مولا کتنا بولوں، تیری مرضی جتنا بول۔ مولا کس کس کے لیے بولوں، تیری مرضی، بس انگلی تھر، بولتے صحیح، ہائے ہائے بولتے صحیح۔ خواجہ فرید کہتے یہ ناز ادا ساں ولڑے دے، ہن باعث عشق اولڑے دے، نیتے پیش فراق پنلڑے دے، دکھے پینڈے مارو تھلڑے دے، سب مصری کھنڈ نبات بھولیم، اعجاز مسیح دی بات بھولیم، میں کوثر آب حیات بھولیم، سن شوق سخن را ولڑے دے۔ قل بول، محب کتنا بول، تیری مرضی جتنا بول، کس کس کے لیے، جس جس کے لیے۔ اچھا اور آگے کہا کہ سال مانگتے صحیح، کیا سال مانگ، کتنا مانگو، تیری مرضی جتنا مانگ۔ کوئی یہاں کمی ہے،
مانگ جتنا مانگ. اچھا کس کے لیے؟ تیری مرضی جس کے لیے. آگے کیا؟ آگے عجب بات کہ سال مانگ. آگے کہا مشفع سفارش کر. کس کی؟ تیری مرضی جس کی. یہاں یہ نہیں کہ اس کی کس کی، تیری مرضی. وشفع آگے کہا تو شفع سفارش کرتا جا، ہم زنجیریں توڑتے جائیں. قل تو بول. کل تیری نہیں سنتے تھے صرف مکے والے، آج میں نے محشر سجا رکھا ہے. آج ابو جہل بھی سنے گا، ابو لہب بھی سنے گا، عبداللہ ابن ابی ابن سلول بھی سنے گا، جہول بھی سنے گا، بے اصول بھی سنے گا. آج ساری بزم ہستی سنے گی. آج ہر زبان پہ تالا ہے. یہ حدیث ہے انا خطیبہم یوم القیامہ. خان محمد قادری خطیب اعظم لاہور ہو سکتا ہے، حضرت صاحب خطیب اعظم عالمگیر ہو سکتے ہیں، رضوی صاحب خطیب اعظم شاہ کوٹ ہو سکتے ہیں، کوئی خطیب پاکستان، کوئی خطیب یورپ، کوئی عرب و عجم، لیکن ایسا کوئی کام. حضور فرماتے ہیں انا خطیبہم یوم القیامہ. فرمایا میدان حشر کا خطیب میں محمد عربی ہوں. میدان حشر میں ہر زبان پہ تالا ہوگا، بولنے والا صرف کملی والا ہوگا. ہر زبان پہ الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم. فرمایا ہر زبان کو، ہر ہونٹ کو جکڑ دیں گے اور کہیں گے بول میٹھا مدنی بول. 1 لکھ دے دی 2 لکھ دے ساں 1 واری چا بول. بول مدنی. ملا جی تیری کوئی نہیں سنے گا، میرا نبی بولے گا. اور پھر کتنا بولے گا میرا نبی. شکریہ جی. یہ بولنے کی بات آئی ہے تو میرے بھائی بول پڑے. کہتے تو بھی بول. میں تو بول رہا ہوں، لیکن عزت افضائی کا شکریہ. آپ نے غور فرمایا کہ میرا رب میرے نبی کو بول رہا. کل بول. ہائے ہائے بول اللہ. اور آگے کہا تو بول. یہ نہیں کہا میں سنوں گا، کہا یہ بھی نہیں کہا کہ یہ دنیا سنے گی. جملہ ہے مجہول، پیسے وائس جسے کہتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ محبوب جس کا دل کرے گا وہ بھی سنے گا، منکر بھی سنے گا. تو کر تقریر، بول نبیوں کے پیر. اور اس وقت کہا جاتا ہے اتنا ٹائم تیرا، اتنا تیرا. جب بندے ہوں پیچھے 6-7 پوری قطار ہو پھر ٹائم بانٹتے ہیں. رات چھوٹی ہو پھر ٹائم بانٹتے ہیں. اگر دن ہو 50,000 سال کا، دن ہو 50,000 سال، خطیب ہو صرف آمنہ کا لال. یہاں تو اہل حدیث مولوی صدیق حسن خان بھوپالی کو بھی لالے پڑ گئے. یہ حدیثیں لکھ کے آگے لکھتا ہے، کہتا ہے ان حدیثاں نو پڑھ کے تے انج لگتا ہے کہ روز روز اوست، جاہ جاہ اوست، مقام مقام اوست. لگتا ہے انج کہ قیامت دا دن نبی دا دن نے. قیامت میں مرتبہ صرف نبی کا ہے، قیامت میں مقام صرف نبی کا ہے. آگے تو یہ بھی کہہ دیا، کہا او مہمان اوست و دیگران طفیلیند. لگتا یہ ہے کہ نبی اللہ میزبان ہے، نبی محشر میں مہمان ہے، طفیلی سارا جہان ہے. کیا طفیلی سارا جہان ہے. اسی لیے تو سنی نبی پہ قربان ہے. اس کو پتا ہے کہ کھلنی قیامت کے دن نبی کی شان ہے. اس دن چپ. اب آواز آئی ہے محبوب وشفا. مجھے بتائیں کہ عدالتیں یوں بھی کرتی ہیں، چاہے وہ جو اپنے چیف جسٹس جناب افتخار محمد چودھری، جس نے زرداری صاحب کو بھی لوہے کے چنے چبوا رکھے ہیں، جس نے ہاتھ مسٹر گیلانی وزیروں کی نانی کے بھی اٹھوا رکھے ہیں،
اس چیف صاحب کے سامنے اگر وہ بھی کسی کو کہیں یار کو بلائیں، کہیں آپ آئیں ذرا میرے ساتھ بیٹھ جائیں اور کسی کی سفارش فرمائیں، قیامت نہیں آ جائے گی. لیکن میرا محبوب فرماتا ہے اقومو عن یمین اللہ، جانتے ہو میں کہاں کھڑا ہوں گا؟ فرمایا میں اللہ کے دائیں طرف کھڑا ہوں گا، اور جب میں اس مقام پہ آؤں گا یغبطنی الاولون والآخرون، پچھلے اگلے انگلیاں دانتوں میں رکھ کے وہ یار کل ہوکڑی رات والا اج ویس وٹا کے وط آیا. میں علماء سے معذرت کے ساتھ مفہوم عرض کر رہا ہوں کہ یغبطنی الاولون والآخرون، اگلے پچھلے رشک سے دیکھیں گے. واہ تیرے حسن اقبال کو دیکھ کر ہی کھڑا یوسف آکھے آہا. تو سمجھ ہی نہیں آیا. سبحان اللہ، مقام ہے نا. فرمایا اگلے پچھلے رشک کریں گے. اور پھر ایک روایت تو یہ بھی امام قرطبی نے لکھی، آگے بہت کچھ لکھ گئے. کہتے ہیں کہ اللہ تعالی اجلسہ اللہ تعالی علی کرسیہ ہی، اللہ میرے نبی کو اپنی کرسی پہ بٹھائے گا. آگے کہا معہو، اپنے رلے، بلے بلے بلے. یہ نہیں سمجھے جھلے اوتھے کدا عقل چلے جتھے اعلیٰ حضرت نے البتہ ایک نکتہ فرمایا، فرماتے وہی لا مکان کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے. وہ نبی ہے جس کا ہے یہ مکان، وہ خدا ہے جس کا مکان. حضرت مجدد الف ثانی شیخ احمد فاروقی سرہندی، آپ نے بھی یہی فرمایا. فرماتے ہیں دنیا میں حضور کے مقام کا ذرہ بھی پتہ نہیں چلا دنیا کو. قیامت کا دن آئے گا، محشر میں نبی کے مقام کا سلسلہ کھل جائے گا. اس دن منکر رول جائے گا جب نبی پاک کی عزت شان وقار. حضور فرماتے جانتے ہو، فرمایا بیدی لواء الحمد، میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہوگا. اور فرمایا کہ اس دن کرامت عزت میرے ہاتھ میں ہوگی. الکرامت والمفاتیح یومئذ بیدی. اس کا ترجمہ شیخ محقق نے کیا. فرماتے ہیں عزت بھی میں محمد عربی دوں گا، چابیاں بھی میرے ہاتھ میں ہوں گی. بلکہ یہاں تک حضرت اپنا شفا شریف کی شرح میں لکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کا پیارا محبوب جب محشر میں آئے گا، ادھر منبر بچھائے جائے گا اور اس پہ آئیں گے حضرت رضوان خازن جنت. وہ آ کے کہیں گے لوگو من عرفنی فقد عرفنی، جو مجھے جانتا ہے وہ جان گیا، جس نے نہیں جانا جانو میں جنت کا داروغہ رضوان ہوں. ان اللہ امرنی ان ادفع مفاتیح جنہ الی محمد، مجھے میرے رب نے آرڈر کیا ہے میں جنت کی چابیاں محمد عربی کے حوالے کر دوں. پھر فرمایا دوسرا منبر بچھایا جائے گا، اس پہ مالک دوزخ مالک نار آئے گا. وہ کہے گا مجھے بھی آرڈر ملا ہے کہ دوزخ کی چابیاں میں محمد عربی کے حوالے کر دوں. اور آگے یہ ہے کہ پھر وہ کہیں گے ہمیں آرڈر یہ ملا ہے، اللہ نے تو آرڈر دیا جنت اور جہنم کی چابیاں میرے یار کے حوالے کر دو، لے جن کو مرضی ہو ادھر. تو تم جاؤ گے کدھر؟ آج لے ان کی بنا، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں. اگر مان گیا جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا، او میں میرے آقا تیرے قربان گیا. فرمایا جنت اور جہنم کی چابیاں مدنی، وہ کہتے ہیں متاع. ساغر صدیقی نے کہا کہ مجھے گردش فلک سے نہیں احتجاج کوئی، کہ متاع جان و دل ہے تیری زلف کے حوالے. اور صرف یہ نہیں
بلکہ اگلا جملہ یہ ہے کہ رب نے تو جنت و جہنم کی چابیاں مدنی کے حوالے، اور سرکار فرمائیں گے لو یہ ساری چابیاں اٹھا کے ابو بکر و عمر و عثمان و علی کے حوالے کر دو۔ اور فیصلہ تواڈے اتے، اسی لیے سنی بڑے سمجھدار ہیں، کرتے سب سے پیار ہیں۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ ہمیں سب سے پیار ہے، سب کا اقرار ہے، پر مجبوری ہے جانا ذرا پار ہے۔ اور ویسے مجھے ان محمد عامر صاحب ان سب سے پیار ہے، انہوں نے سرائے عالمگیر فرمایا۔ یہ تو شکر ہے میں علامہ فرزان اور بندیالوی صاحب اور قبلہ حضرت طیب صاحب کے پاس آیا، یعنی دایاں دکھایا بایاں ٹکایا، کی فرمایا کتھے پہنچایا۔ اب تو مجھے یہ یاد آیا کہ چلتے چلتے تھک گئے تو پوچھا پاؤں کہ چھالو نے اتنی بستی دور بنا لی دل میں بسنے والوں۔ آج میں نے کہا سسی تو بھی رلی پر میری کار بھی بڑی بھولی، حد کن فکاں سے گزر گیا، حد لا مکاں سے گزر گیا، تیری جستجو میں خبر نہیں میں کہاں کہاں سے گزر گیا۔ بہرحال دعا یہ ہے مولا اچھائی بھلائی نیکی خیر کی توفیق دے، تاکہ کل قیامت کے دن نہ تیری بارگاہ میں شرمندگی ہو نہ تیرے نبی کی بارگاہ میں شرمندگی ہو۔ میں بار دیگر آپ کا بھی شکر گزار ہوں، خصوصاً اپنے علماء کا، رضوی صاحب کا، میزبانوں کا۔ آپ نے میری ٹوٹی پھوٹی باتیں سنی، اللہ آپ کو جزائے خیر